بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی گاڑی کے رنگ کا ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ میں نے کہا یعنی شہر کی تمام ٹویوٹا اسپلینڈر رکھنے والوں کے نام پتے حاصل کروں اور پھر سب سے مل کے گاڑی کا رنگ دیکھوں، پھر ان سے پوچھوں کہ ایک مرغی والے ٹرک کا جھگڑا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس کے لیے ایک ہفتے بھی کم ہوگا۔ آئی ایم سوری، اس سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ ٹائم ضائع مت کریں، فوراً چلے جائیں پولیس کے پاس۔ پولیس؟ میں نے طنز سے کہا، پولیس آپ سے بھی پوچھے گی؟ مجھ سے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں جھوٹا بیان حلفی بھی دے سکتا ہوں، نظریہ ضرورت کے تحت۔ اپنی نوکری، اپنے بھی بچوں کو محفوظ رکھنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ایک منٹ، میں جاتے جاتے رک گیا۔ ایک مشورہ ہے میرا، آپ ادھر جائیں جدھر وہ ٹرک گیا ہے، اس راستے پر آگے کوئی مرغی فروش کی دکان ہو تو اس سے پوچھیں، شاید وہ ٹرک وہاں بھی سپلائی دیتا ہو یا اس نے جھگڑا دیکھا ہو۔ سڑک پر مجمع تو فوراً لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا، تھینک یو، مجھے کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ اس نے فون میرے سامنے رکھ دیا، فون ڈیڈ تھا۔ میں نے کہا یہ تو ڈیڈ ہے۔ ہاں لیکن میں کہتا ہوں آپ جھوٹا سمجھتے مجھے جب آپ یہ دیکھنے آئے ہیں تو کہ میں آپ کی بیوی یہاں فون کرنے تو نہیں آئی، فون اس وقت بھی ڈیڈ تھا۔ میں نے فون پر اس پیٹرول پمپ پر اور پورے معاشرے کے اس خود غرضانہ بے حسی اور والے رویے پر لعنت بھیجی جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، اپنا قانونی فرض پورا نہیں کرتا اور انسانی ہمدردی کے چکر میں وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ رفتہ رفتہ تلخ تجربات نے لوگوں کو بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ سنتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے کہ جذباتی ہو کے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے والوں کو کیا عبرت آمود انجام ہوتا ہے۔ وہ تھانے کچہری میں اصل مجرم سے زیادہ خوار کیے جاتے ہیں اور بالآخر گواہی سے دستبرداری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مینیجر کا آخری مشورہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملنے کا مترادف تھا۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور واپس جانے پر سڑک آ گیا۔ میری نظر ٹریفک پر بھی تھی، دماغ میں خلا بھٹکتا تھا۔ صرف ایک فرلانگ کے بعد ہی مجھے سڑک کے کنارے 8 فٹ اونچے کئی منزلہ آہنی پنجرے میں مقید مرغیاں نظر آئیں تو میرے قدم بریک پر جم گئے۔ مرغی فروش نے ابھی کسی مرغی کی گردن پر چھری پھیر کے اسے پھڑکنے کے لیے ایک ڈرم میں ڈالا تھا۔ آؤ جی بولو کتنی تولوں؟ وہ خون آلودہ چھری کو صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ محتاط ہو گیا۔ خفیہ پولیس کے بندے ہو آپ یا انکم ٹیکس والے؟ میں نے تسلی دی، نہیں، میں شریف آدمی ہوں تمہاری طرح۔ یہ بتاؤ ابھی 10 منٹ پہلے یہاں کوئی ٹرک رکا تھا کسی پولٹری فارم سے؟ اس نے ڈرم کا ڈھکنا ہٹا کے پھر بند کر دیا۔ ہم تو مرغی لیتے ہیں راجپوت فارم والوں سے۔ آپ کا بھی فارم ہے کوئی؟ میں نے کہا اچھا، یہاں کہیں تم نے کوئی جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا؟ ایک سفید رنگ کی کار کے ڈرائیور کا اور ٹرک ڈرائیور کا۔ اس نے ڈرم میں سے بے جان مرغی کی لاش نکالی۔ ادھر پیچھے ہوا تھا کوئی معاملہ، ایک پان والا ہے، اسے ضرور پتہ ہوگا، وہ مخبر ہے پولیس کا۔ میں گاڑی کو ریورس میں چلا کے پان والے کی دکان تک لے گیا۔ اس وقت وہ اپنی چوکی پر بیٹھا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ ابن صفی کا ایک جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ اس نے اچانک کہکا لگا کے کہا، کیسا حرامی نمبر 1 ہے یہ کیپٹن حمید بھی؟ میں نے اس سے اتفاق کیا، بالکل ہے، اور ابن صفی کے ناول میں بھی شوق سے پڑھتا ہوں۔ یہ بتاؤ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بہت لوگ جمع تھے، سفید رنگ کی گاڑی میں ایک نوجوان آیا تھا کسی ٹرک کا تعاقب کرتا ہوا؟ بالکل آیا تھا، اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا وہ مرغیاں لانے والا ٹرک تھا، نقصان کر کے بھاگا تھا۔ اگر آپ کو سب معلوم ہے تو مجھے کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ بولا۔ میں نے کہا دیکھو، جاسوسی ناول پڑھنے والوں کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ چلتا ہے، ان کی آنکھیں بھی زیادہ دیکھتی ہیں کیونکہ وہ کچھ زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ ذہین تو میں ہوں، بیوی نہیں مانتی تو کیا ہوا؟ پان کے قوام کا ایک مسالہ بنایا ہے میں نے، گلقند، تربوز کے بیج، لونگ، اور میں نے کہا کسی دن میں یہ پان کھانے ضرور آؤں گا اپنی بیوی اور سالی اور پورے سسرال کے ساتھ۔ ابھی میں جلدی میں ہوں۔ مجھے اتنا بتا سکتے ہو کہ بتا دو کہ اس ٹرک کا نمبر دیکھا ہے تم نے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھا تو تھا، یاد نہیں۔ میں نے کہا کار کا نمبر یاد ہے، یہی تو بڑی خرابی ہو گئی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا مجھے۔ اس نے اپنے سر پر مکے مار کے کہا، ایک حکیم نے موجون بنا کے دی تھی کہ اس سے دماغ بھی تیز ہوگا، اسے استعمال کرنے کے بعد یہ ہو گیا کہ کبھی کتھا لگانا بھول جاتا تو کبھی چونا۔ میں نے کہا گولی مارو اس حکیم کو۔ ہاں مل جائے تو ضرور مار دوں۔ دراصل اس کا اپنا دماغ کمزور تھا، وہ موجون بنائی تھی کسی عورت کے لیے، اس کے بچے نہیں ہوتے تھے، دے دی مجھے۔ میں نے مزید وقت ضائع نہ کرنا بہتر سمجھا۔ جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو پان والے نے کہا، باؤجی ایک بات یاد آئے گی مجھے۔ میں رک گیا، کیا بات ہے جلدی سے بولو۔ وہ گاڑی SDMS کی تھی، صاحب کی تھی، اس کا لڑکا چلا رہا تھا۔ پان والے نے ایک گاہک کے لیے پان بناتے ہوئے کہا، پکا پتہ ہے تمہیں؟ لو جی، ادھر سب جانتے ہیں اسے، میرے پاس بھی آ جاتا ہے اپنے یاروں کے ساتھ پان کھانے، مفت خورا، انکار کوئی نہیں کر سکتا اسے۔ باپ اس سے بھی بڑا مفت خورا ہے، ٹرک والے سے ہزاروں روپے رکھوائے تھے اس نے۔ میں نے کہا یار یہ سب جانتے ہو تو نام بھی بتا دو اس کا۔ نام ہے شفاعت، باپ کا نام ہے شجاعت شاہ، پتہ نہیں معلوم۔ میں نے کہا تھینک یو، بہت بڑی مشکل آسان کر دی تم نے۔ کامیابی کی طرف یہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ امید کی ایک دم توڑتی کرن یکلخت ٹارچ لائٹ کی روشن لکیر بن گئی تھی اور مایوسی کے اندھیرے میں میرا راستہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ میری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پان والے نے پھر پکارا، باؤجی ایک منٹ۔ میں رک گیا۔ کچھ اور یاد آ گیا تمہیں؟ اس نے ایک پان کا بیڑا میری طرف بڑھا دیا۔ آپ کے دانت بتاتے ہیں کہ آپ پان نہیں کھاتے ہو۔ سسرال کے ساتھ جب آؤ گے ابھی یہ ہماری طرف سے اپنی بیوی کو دے دینا، پھر وہ آپ کو خود لے کر آئے گی۔ میں نے پان لے لیا اور اسے پیسے دینے کی بہت کوشش کی مگر اس نے نہیں لیے۔ پان کو میں نے احتیاط کے ساتھ گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا۔
میں اسے یہ کیسے بتاتا کہ میری کوئی بیوی نہیں تو سسرال کا کیا سوال، تاہم یہ پان کھانے والے بس وہ مل جائے مجھے۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے گنے کا رس نکالنے والی ایک مشین کے پاس گاڑی روکی۔ اپنی بھاری بھرکم سفید رنگ کی موٹر سائیکل کی سیٹ پر بیٹھا ایک ٹریفک سارجنٹ مجھ سے پہلے اس مشروب کو اپنی جامے سے باہر ہونے والی توند میں انڈیل رہا تھا۔ میں نے اسے ایس ڈی ایم شجاعت شاہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ کا ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں رہتے ہیں۔ وہ کچھ محتاط ہو گیا۔ کیا آپ اخبار والے ہو؟ میں نے اسے مزید مروب کیا۔ میرا تعلق ٹی وی نیوز سے ہے۔ اس وقت تو شاہ صاحب کورٹ میں ہوں گے۔ وہ بولا رہتے ہیں وہ ادھر ہی کہیں، لبرٹی مارکیٹ کے پیچھے۔ میں نے کہا ان کا ایک شوقین مزاج لڑکا ہے شفاعت، وہ ابھی تو گزرا تھا ادھر سے۔ سارجنٹ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، پھر وہ فوراً سے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں، سفید رنگ کی ٹویوٹا اسپلنٹر کار ہے، اس ماڈل کی 1974۔ ٹی وی نیوز کے ایک نمائندے کی معلومات نے اسے متاثر کیا۔ شام کو وہ ملتا ہے ایک باڈی بلڈنگ کلب میں۔ میں نے کہا ابھی ایک کا ٹرک ڈرائیور سے جھگڑا ہوا تھا، اسی سڑک پر مرغیاں لے جانے والے ٹرک کی ٹکر ہوئی تھی اس سے، اور اس کی کار کا اگلا بمپر خراب ہو گیا تھا۔ سارجنٹ نے بادل نخواستہ اعتراف کیا۔ میں نے صلح صفائی کرا دی تھی۔ 1000 کا نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایس ڈی ایم کے بیٹے کو کسی بھی ٹرک ڈرائیور سے اتنی رقم دلوائی جا سکتی ہے، ورنہ ٹرک پر نہیں سی مرغیوں کو پنجرے پہ سر اٹھا کے پہنچانے پڑتے۔ خیر، ٹرک اس فولٹی پام کا تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ نمبر تو ہوگا، ڈرائیور سے کاغذات تم نے پہلے لیے ہوں گے۔ اس پر کیا نام پتہ لکھا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سارجنٹ کے لیے جواب دینا نہ مشکل سے مشکل تر ہونے لگا تھا۔ وہ تو اب یاد نہیں ہے، لیکن آپ پوچھ لو انارکلی میں، نہیں چوبرجی کی طرف چرگا ان والوں سے۔ حاجی صاحب ضرور جانتے ہوں گے اسے۔ ٹی وی نیوز کے ایک نمائندے کے سامنے یہ کیسے ہو سکتا تھا کوئی ٹریفک سارجنٹ گنے کا رس پی کے ڈکار لے اور جیب کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اس نے فوراً سے 5 کا نوٹ نکال کے گنے والے کو دیا، اور اس نے بڑی عقیدت سے لے بھی لیا، مگر مجھے معلوم تھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہوگی۔ تھانے دار نے کہا ہوگا کہ پتر کسی مغالطے میں مت رہنا، میں ابھی آتا ہوں پھر راؤنڈ لگانے، اس نوٹ کے بڑے بھائی کو تیار رکھنا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سارجنٹ اب میرے کسی اور سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور اپنی ڈیوٹی کے نام پر جاری رہنے والی منافع بخش مٹر گشت کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاہم اس نے مجھے ایک معمولی سی ٹپ دے کے بہت خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ آج تو سارجنٹ بھی پیسے دے گیا تمہیں، میں نے گنے والے سے مخاطب ہو کے کہا۔ ایسا تاریخی واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا ہوگا۔ بنگالی گنے والے نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور گنوں کو دوہرا کر کے اور پھر چوہرا کر کے موٹر سے گھومنے والے رولر میں ڈالتا رہا۔ میں نے کہا کبھی تم نے ایک ایس ڈی ایم شجاعت کے بیٹے شفاعت صاحب سے پیسے مانگے ہیں؟ بنگالی نے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے سوچا اور پھر غالباً یہ طے کیا کہ جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ ہر شہر میں جنگل کے قانون کی حکمرانی تھی۔ یہاں شیر، چیتے اور بھیڑیے جیسے خونخوار طاقتور جانوروں سے زیادہ خطرناک اور شفاق انسانوں کا راج تھا، جو رحم یا رعایت جیسے الفاظ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ دھاڑے اور گرجتے تھے اور کہ لاؤ اور لاؤ، پہلے اپنے نہیں ہمارے پیٹ کی بھوک مٹاؤ، ہمیں کھلاؤ ورنہ ہم تمہیں تمہارے گھر بار کاروبار اور بیوی بچوں کو کھا جائیں گے۔ میں نے کہا کتنے شرم کی بات ہے، ہر شخص روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اگر سب ایکا کیوں نہیں کر لیتے کہ کسی کی دھونس میں نہیں آئیں گے، کسی کو یہ جگہ ٹیکس اور بھتہ نہیں دیں گے۔ بنگالی کے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا۔ شوب ایش ابھی بھی گھوڑی میں بیٹھ کے بوت کو روتا ہے، ادھر آئے کہ کھوڑا ہو کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہوگا، کسی مفت کورے سے پیسے مانگے تو کیا وہ مجھے پھانسی چڑھا دے گا، سارے بازار کو بند کر دے گا؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ شوب جی ابھی آپ معاف کر دو ہم کو، ہم ایک دم غریب آدمی، وہ ہمارا موشین اٹھا کے لے جائے گا، ہم کو گنے کی طرح موشین میں ڈال دے گا، پھر موڑے گا پھر ڈالے گا۔ اسے 5 کا نوٹ دیتے ہوئے میں نے ایک آپ بھر کے علامہ اقبال صاحب کو یاد کیا، جو ایسی ہی صورتحال پر مجھ سے زیادہ دکھی ہو کے فرما گئے تھے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہوا احساس اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، پھر بھلا میری کون سنے گا؟ چرگا ان کے حاجی میں حاجیوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ 24-25 سال کا بد شکل، بدتمیز اور بد اعتبار شخص تھا، جو داڑھی مونچھ کے ساتھ سر بھی اس طرح سے صاف کرا کے لندن کے سکن ہیڈ جیسا گنڈا نظر آتا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ٹائٹ فٹ بنیان پہن رکھی تھی، جس کی پشت پر ایک رقاصہ قید لباس سے آزادی کا جشن مناتی نظر آتی تھی۔ اس کے گلے میں ایک سونے کی زنجیر والا اللہ کے نام کا طلائی لکڑ جھول رہا تھا۔ اندر کرسیاں میزوں پر رکھی ہوئی تھی اور صفائی کا کام جاری تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلا کے بولا آگے اور ٹنڈے لاٹ کی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں انتظار تھا اس کا؟ اس نے کلائی کی گھڑی میرے سامنے کی۔ دیکھو کیا وجہ ہے، اب آ رہے ہو تم، بیرا گری نہیں ہوگی تم سے، چلو پھٹو اٹھاؤ گھیرے۔ میں نے کاؤنٹر پر اپنی کونی ٹکا کے اور بہت آگے جھک کے انگریزی میں کہا کیا میں واقعی سورج سے بیرا یا 28 گیرا لگتا ہوں؟ وہ کچھ چونکا۔ سوری، میں نے کہا کبھی کسی سورج سے اندازہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ دیکھیے میں کسی بندے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے فون کر کے مجھ سے کہا تھا کہ اسے نوکری چاہیے اور میں نے بتا دیا تھا کہ تم ٹھیک 1 بجے پہنچ گئے تو نوکری تمہاری، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں خیر بولو کیا چاہیے؟ میں نے کہا چرگا چاہیے۔ چرگا اس وقت؟ وہ کاؤنٹر کے پیچھے جھک کر کچھ کرتا رہا۔ شام کو آنا۔ میں نے کہا تم چکن کی سپلائی کس لیے لیتے ہو؟ پرل پولٹری پروڈکٹ۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک مرغی ان کھول رہا ہوں، اصولاً تمہیں بھی نام بدل کے چرگی اند کر دینا چاہیے۔ مرغیاں استعمال کرتے ہو نا تم؟ مذاق کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس اور نہ میں مذاق پسند کرتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا سورج سے تو جوکر لگتے ہو،
وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم نے وقت کی بات کی تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کیا تم واقعی حاجی ہو؟ حج کے لیے وقت کیسے نکالا تم نے؟ میں جدہ تھا، 7 سال رہا، 3 حج کیے، وہاں بہت آسان تھا، یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے کہا مجھے یاد آیا تم کسی ہوٹل میں ویٹر تھے۔ اس کا رنگ تیزی سے بدلا۔ ویٹر نہیں، مینیجر۔ خیر اب کوئی کام کی بات نہیں تو جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں۔ پرل پولٹری والوں کا ایڈریس یا فون نمبر دے سکتے ہو؟ خدا نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، جاؤ دیکھو، تلاش کرو، چلو نکلو یہاں سے، آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ میں نے کہا جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا، میں نام سے زیادہ لوگ تمہیں حاجی صاحب کہتے ہیں، شاید تم خود اپنے حاجی ہونے کی پبلسٹی پسند کرتے تھے، مگر معاف کرنا، تمہارے ظاہر اور باطن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تم جیسے لوگ حاجی بنتے ہیں دنیا داری کے لیے اور حاجیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یا حاجی؟ وہ چیخ کے بولا۔ تم نے پاجی کہا مجھے؟ نہیں بھاجی، خواہ مخواہ سچ بول کے جھگڑا کرنے کی عادت نہیں مجھے۔ میں نے دروازے کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس کے متھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ حاجی اگر پاجی ہے تو مجھے کیا؟ اگر بات بڑھ جاتی تو نوبت مار پیٹ تک پہنچ جاتی تو مجھے کتنے نفلوں کا ثواب حاصل ہوتا۔ شاید یہ میری ذہنی پریشانی اور فرسٹریشن کا نتیجہ تھا۔ میں کسی پر اپنا غصہ اتارنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے آپ سے خفا تھا۔ میری معمولی سی غفلت نے شبنم کو مشکل حالات سے دوچار کیا تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ ہی رہتا، اس امکان کو نظر انداز نہ کرتا کہ ملک رب نواز سب کچھ کر سکتا ہے، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے شبنم کا پتہ چلانے کے لیے بڑی ہوشیاری سے ایک پلان بنایا تھا۔ شاید اس میں بہت سے عقل مند مشیروں کا مشورہ شامل ہوگا۔ شبنم کی گاڑی کو غائب کر کے اس کی جگہ اسے دوسری گاڑی پیش کرنا بظاہر اعلی اخلاق کا مظاہرہ تھا اور ملک صاحب کی دوستانہ فراق دلی اور مہمان نوازی کا ثبوت بھی۔ گاڑی میں سگنل نشر کرنے والے آلے کو لگانے کے بعد اسے اپنی چالاکی پر ناز ہوگا کہ کتنی آسانی سے اس نے ایک مشکل مسئلے کا آسان حل تلاش کر لیا۔ خود کو چلاوا سمجھنے والی شبنم روپوش ہو کے کہاں جائے گی؟ اور جہاں جائے گی اس کے نقش قدم کی طرح اس کی منزل کا سراغ مسلسل پکارنے والی ایک آواز دے گی۔ ملک رب نواز کا منصوبہ سائنٹیفک ہونے کے ساتھ یقیناً بے عیب تھا اور اس کی ناکامی کا الزام کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا سوائے حالات کے۔ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اور تمام غیر متوقع امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی فول پروف منصوبہ بنانے والے ذہن اور تجربہ کار مجرم بھی صرف اندازوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں، وہ آنے والے وقت کی کوئی فلم چلا کے نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ وہی اور ویسا ہی ہوگا جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ ہر مجرم جو دانستہ غلطی کرتا ہے اور جو بالآخر اسے پکڑا دیتی ہے وہ کسی معمولی سے اتفاق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شبنم کے اغوا پر معمور افراد کے بارے میں میرا خیال یہی تھا کہ وہ صرف استاد نہیں بلکہ استادوں کے استاد ہے۔ ملک رب نواز کے پاس غلاموں، نمک خواروں اور مشیروں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باپ دادا کی ذمہ داری کو بڑے بھائی ملک حق نواز نے سنبھالا تھا۔ رب نواز شروع سے شہر میں صنعت اور تجارت کے میدان کا کھلاڑی تھا۔ اب خود مجھے ابھی تک صحیح اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہوس زر نے کس کس سمت میں کہاں کہاں تک اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کوالیفائڈ انجینئرنگ، اکاؤنٹس یا ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں ماہر سمجھے جانے والے افراد سے لے کر گنڈے بدماش تک سینکڑوں افراد تھے جن کا وہ باس اور آن داتا تھا۔ خاندانی فرعونیت اس کے خون میں تھی اور دولت کے ساتھ سیاست کے اثر رسوخ نے اس کی طاقت کے غرور کو ایک بے لگام وحشی درندے کی طرح سفاک بنا دیا تھا جسے نہ قانون لگام ڈال سکتا تھا نہ خوف عاقبت۔ گزشتہ رات کی ناکامی نے اسے یقیناً آج سے زیرپا کر دیا ہوگا۔ ناکامی کے اس کے نزدیک ایک جرم تھی جس کے لیے وہ کوئی عذر قبول نہیں کرتا تھا۔ اس نے غصے اور جنجلاہٹ میں یہ انتہائی خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا کہ شبنم کا فون ملتے ہی اس نے احکامات صادر کر دیے ہوں گے کہ خواہ مخواہ کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھے جاؤ اور فلاں پیٹرول پمپ پہ اس سے لڑکی کو اٹھاؤ، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کچھ تم کرو گے اپنی ذمہ داری پر کرو گے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ مشہور صحافی، ایک اخبار کی رپورٹر ہے۔ اس کیس میں بدنامی سے میرا سیاسی مستقبل تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے جانے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ کامیابی کا انعام صرف تمہارے لیے ہوگا مگر ناکامی کی سزا تمہارا پورا خاندان بھگتے گا۔ بلا شبہ ملک رب نواز نے بہت بڑا رسک لیا تھا اور پکا کام کرنے کے باوجود اب اسے اپنی حماقت کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ دست قدرت نے ایک معمولی حادثے کا انتظام کرتے ہوئے ماہرین فن کے سارے پلان دھڑن تختہ کر دیا تھا۔ یہ حادثہ ایک بدعنوان مجسٹریٹ کے بدکماش بیٹے کی کار کو پیش آیا تھا اور اگرچہ اس میں نقصان 1000 کا بھی نہیں ہوا تھا مگر اس سے کہیں زیادہ نقصان جائے واردات پر رہ جانے والے ثبوت اور سراغ سے ہو چکا تھا جس کی ابھی مجرموں کو خبر نہیں تھی۔ تھوڑا سا تلاش کرنے پر مجھے ایک PCO کا بورڈ نظر آ گیا۔ عام طور پر ایسے PCO جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانے تھے جہاں بیٹھ کے وہ ہر طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام بڑی بے خوفی کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ انہیں بہت سے اوپر والوں نے تعاون کی حفاظتی چھڑی فراہم کر رکھی تھی۔ وہ دوسروں کی لائن پر ٹرنک کالیں کراتے تھے اور مال میں سے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے بدعنوان آپریٹر سے ڈویژنل انجینئر سب تک کا حصہ بقدر جسہ فراہم کرتے تھے۔ وہ اخباروں میں ایسے مراسلے پڑھتے ہی نہیں تھے جن میں زیادہ بل پر فون منقطع ہونے کی شکایت کرنے والے روتے پیٹتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی کسی کو ٹرنک کال نہیں کی اور 250 سے زیادہ بل کبھی نہیں دیا تو اچانک ان کا بل 2500 کیسے ہو گیا۔ یہ PCO طالب اور مطلوب کے رابطے کا ذریعہ تھے، چنانچہ کمیشن کی بنیاد پر سودے کراتے تھے، خریدار کو مال تک اور مال کو خریدار تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے تھے۔ لیکن اس وقت میں یہ سب بھول گیا۔ مجھے وہ PCO اسی چور کی طرح لگا جو اپنی حرام کی کمائی میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہو۔ وہاں بہرحال کچھ لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں نے اندر اپنی باری کا انتظار کر کے بورڈ کے نیچے رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھ کے خستہ حال ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی جو 2 سال پرانی تھی۔
کثرت استعمال سے اس کے اول و آخر کے صفحات نکل گئے تھے، مگر مجھے اس میں پر پولٹری پروڈکٹ کا نمبر مل گیا۔ اس کے سامنے مکمل پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے دونوں کو ذہن نشین کر لیا۔ پی سی او کا مالک میرے بائیں جانب ایک میز پر 3 فون اور ایک رجسٹر لیے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے والی دیوار پر وہ شرائط یا احکامات لکھے ہوئے تھے جن کے پابندی فون استعمال کرنے والوں کے لیے لازمی تھی۔ میرے سامنے والی دیوار کے ساتھ بہت کم فاصلے سے 3 کرسیاں ایسے رکھی گئی تھی کہ ان کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ ہر کرسی کے سامنے دیوار میں نصب اسٹینڈ پر ایک فون تھا۔ پی سی او کا مالک مطلوبہ نمبر پوچھتا تھا، رقم وصول کرتا تھا اور نمبر مل جانے کے بعد کہتا تھا کہ لال والا فون اٹھا لو یا سفید والے پر بات کرو۔ وہ بطور خاص بات کرنے والے کو وال کلاک میں ٹائم بھی نوٹ کرا دیتا تھا۔ ہر فون کرنے والے کو پرائیویسی فراہم کرنے کے لیے درمیان میں ایک ہارڈ بورڈ کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس نے ایک فون پر بات کرنے والا دوسرے کی شکل تو نہیں دے سکتا تھا، مگر ایک دوسرے کی گفتگو سے سب محفوظ ہو سکتے تھے۔ ایک فون پر کوئی منڈی کا بیوپاری اپنے کسی ایجنٹ کو گرم مسالے کی خرید و فروخت سے متعلق تفصیلی ہدایت دینے میں مصروف تھا۔ اور مرید کے 2 بوری دار چینی پہنچا دے اور ادھر کاڑے سے کالی مرچ پکڑ لے جتنی ملے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ تمام سودے فائنل ہونے میں دوپہر سے شام ہوگی۔ دوسرے فون پر ایک جاہل قسم کی بھاری بھرکم عورت دبئی میں اپنے خامد مجازی سے ہم کلام تھی جو اس کے حکم کا غلام تھا۔ دیکھ رشید، جتنی چیزیں تو لایا تھا پچھلی بار وہ سب تو ہضم کر گئی میری ساس، کہتی اپنی بیٹی کے جہیز میں رکھ دی ہیں۔ ہائے کیسی ماں ہے، اسے ذرا خیال نہیں تیرا؟ تو گھر سے دورہ پڑا ہے تو ادھر پیسہ کوئی درخت پر تو نہیں لگتا نا؟ دن رات ایک کر رہا تو اوور ٹائم کرتے کرتے تیری صحت کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تیری ماں کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل جب تیری اپنی بیٹی جوان ہوگی تو اس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اب تو لکھ لے، ہاں کاغذ لے اور آؤ نہ پھر بھول جائے گا کچھ، میں سب لکھا دیتی ہوں۔ اور ہاں، جیسے 4 سونے کے کڑے تو نے مجھے پچھلی بار لا کے دیے تھے نا، ویسے ہی 4 اور لے آنا۔ ایک خالی ہاتھ دیکھ کے سب پوچھتے ہیں، نہیں شیدے ابھی واپس آنے کا مت سوچ، حوصلہ رکھ، جیسے 15 سال گزرے ہیں، اللہ نے چاہا تو 15 اور گزر جائیں گے۔ آڑتی نے ایک بار آہستہ سے اور دوسری بار چلا کے کہا، اور نہیں جی آہستہ، اور بھی بندے بیٹھے ہیں ادھر، چل بکواس نہ کر۔ نہیں شیدے، یہ تو میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی میرے ساتھ گھر میں نہیں، ادھر پی سی او میں۔ نامراد ساری باتیں سن رہا تھا۔ گرم مسالے کے بیوپاری نے بگڑ کے کہا، تمہاری آواز تو ایسے ہی دبئی پہنچ رہی ہوگی، فون استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرے فون پر ایک صابر شاکر قسم کا شخص خاموش بیٹھا سر ہلا رہا تھا اور شور شرابے سے بے نیاز تھا۔ صرف دوبارہ اس نے آہستہ سے کہا، اور نیک بختے میری بھی سن لے۔ دوسری طرف غالباً اس کی شریک حیات تھی جو سمجھتی تھی کہ جہاں اس نے وقفہ دیا اس کے شوہر کی بات شروع ہو جائے گی اور اس کے دل کی بات تو دل ہی میں رہ جائے گی۔ بالآخر فون کرنے والے شوہر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی حسرتوں کا ملال چہرے سے عیاں تھا۔ اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے تھے مگر اس کو اپنی کہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اڑتے ہی میں نے کرسی پر قبضہ کر لیا۔ نمبر ملتے ہی میں نے کہا، یار رئیس میں بول رہا ہوں ایک پی سی او سے، یہ بتا اس وقت اور کون ہے تیرے آس پاس؟ کیا کوئی بات راز کی بات کرنی ہے پیارے؟ میں نے کہا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے۔ ابے سننے والا اور کون ہے سونی کے علاوہ؟ تو کہتا ہے تو میں اسے بھی باہر نکال دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، لیکن یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ابھی یار بات کر پوری، خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا نہیں خیریت نہیں ہے، شبنم نہیں ہے میرے ساتھ۔ شبنم نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ خدا نہ خواستہ سے ملک رب نواز نے تو نہیں لے گیا اپنے ساتھ اغوا وغیرہ کر کے؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے یار، مگر کہاں لے گئے ہیں وہ شبنم کو؟ رئیس چلا کے بولا، مجھے نہیں معلوم۔ ایسا ہے تو میری بات سن ذرا دھیان سے۔ تو شالیمار لنک روڈ پر باغبان پورے کی طرف آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ ہے۔ ہاں دیکھا ہے میں نے کہا سپر پیٹرول ڈلوایا تھا شبنم نے وہاں سے۔ پیٹرول ڈالنے والا ملازم ایک نوجوان ہے 20-22 برس کا۔ کیا اس کا کوئی تعلق ہے اس معاملے سے؟ ہاں، مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں مگر تو اسے پہچان سکتا ہے۔ دوسرا ملازم زیادہ عمر کا اور بارش ہے۔ کیا پوچھنا ہے اس سالے سے؟ میں نے کہا وہ ہم بعد میں پوچھیں گے۔ اچھا تو کیا اسے لانا ہے اپنے ساتھ؟ رئیس بولا ہاں، لیکن ایسے کہ زبردستی بالکل محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا یعنی وہ ہنسی خوشی نہیں آئے گا میرے ساتھ؟ رئیس بولا میں نے کہا کبھی نہیں۔ تو اسے دوستانہ طریقے پر ایک طرف بلا سکتا ہے، بات کرنے کے لیے کسی بہانے سے زبردستی اور ہنگامہ آرائی مت کرنا۔ میں سمجھ گیا۔ یہ بتا کیا اپنے ساتھ انسپکٹر نذیر کو لے جاؤں؟ میں نے کہا یہ میرا خیال ہے کہ پولیس کے جانے سے بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اوکے، اب یہ بتا اسے کہاں لانا ہے؟ میں نے کہا پرل پولٹری پروڈکٹ، فون نمبر اور پتہ لکھ لے، یہ میں نے ابھی ڈائریکٹری میں دیکھا ہے۔ کدھر ہے یہ مرغی خانہ؟ اور یار میں تجھے کیا بتاؤں وہ کون سا میرے سسر کا مرغی خانہ ہے، میں ابھی جا کے دیکھوں گا۔ اچھا دیکھ، میرا انتظار کرنا، میرے آنے سے پہلے ایکشن میں مت آ جانا۔ میں نے کہا یہ وعدہ نہیں کر سکتا، وہاں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے مگر گھبرانا نہیں یار، شبنم کو کچھ نہیں ہوگا، قسم اللہ کی بینڈ بجا دیں گے ہم ملک رب نواز کی 7 پشتوں کا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ لوکل کال کے دورانیے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اگر میں آدھے گھنٹے بعد کرتا تب بھی ایک ہی لوکل کال چارج ہوتی، مگر پی سی او کے مالک نے وہاں اپنے قوانین نافذ کر رکھے تھے جن کی روح سے ہر 3 منٹ کے بعد دوسری کال شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے 5 منٹ گفتگو کی، مجھے 10 روپے ادا کرنے پڑے۔ میرے حساب سے اس نے 1000% منافع حاصل کیا۔ یہ کاروبار ہر شہر میں کھلے عام ایسے ہی چل رہا تھا کیونکہ جو ضرورت مند یہاں آتا تھا وہ فریاد لے کر کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ جب اخبار والے شور مچاتے تھے تو پی سی وقتی طور پر چھاپا مار کے بند کر دیا جاتا تھا۔ پی سی او چلانے والے کو کوئی اور زیادہ منافع بخش سائٹ اور ٹیلی فون کی دوسری لائن فراہم کر دی جاتی تھی
کتے بھونکتے رہتے تھے، قافلہ چلتا رہتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میرا سفر کس سمت میں اور کتنا طویل ہوگا۔ مرغی خانے شہر سے باہر جانے والی ہر چھوٹی بڑی سڑک پر آبادی ختم ہو جانے کے بعد کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد نظر آتے تھے۔ یہ نیچی بیرک جیسی چھتوں والے نیم پختہ عمارات حکومت کی انتہائی کم نرخوں پر دی جانے والی زمینوں پر بنائے گئے تھے۔ ان میں باہر کی طرف کھڑکیوں کی ایک قطار نظر آتی تھی، مگر میں نے یہ کھڑکیاں ہمیشہ بند دیکھیں۔ ٹرین کے سفر میں سڑک پر گزرتے ہوئے مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ ان دیواروں کے پیچھے ایک فیکٹری ہے جہاں ہزاروں لاکھوں مرغیاں دن رات انڈے بنانے اور اپنا وزن بڑھانے کے لیے محنت کر رہی ہیں تاکہ ناشتے میں آملیٹ کی سپلائی جاری رہے اور کیک بنتے رہیں، چکن قورمے اور چرگے چلتے رہیں۔ مجھے ایسی کسی فیکٹری میں جانے کا اتفاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بہت اچھی کارکردگی حامل کار تھی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ اگلے 1 گھنٹے میں مسلسل دوڑتے ہوئے مجھے پرل پولٹری فارم تک پہنچا دے گی۔ وہاں شبنم کا ملنا بالکل غیر یقینی تھا، لیکن ابھی سارے سراغ اسی منزل کا نشان دیتے تھے۔ اس کے آگے جذبہ عشق علامت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سا راستہ قدم کھینچتا ہے۔ اس راہ پر ہوا میں بس جانے والی اور ٹھہر کے انتظار کرنے والی اس کی خوشبو آواز دے کے بلاتی ہے۔ سارے راستے بند ہوں پھر بھی امید کا سفر جاری رہتا ہے کہ جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ مین روڈ پر آبادی کو بہت پیچھے چھوڑ دینے کے بعد اب مجھے دونوں طرف کہیں کہیں کھیت کھلیان، کچے گھروندوں والی آبادیاں، اینٹوں کے بھٹوں کی دھواں اگلتی مینار جیسی چمنیاں اور چھوٹے بڑے کارخانے نظر آ رہے تھے۔ سڑک پر دونوں جانب سے ہر قسم کی ٹریفک بھی مسلسل جاری تھی۔ پھر میں نے ایک بس کو بائیں طرف کی چھوٹی سڑک پر آتا دیکھا۔ یہ 30-40 سال پرانے بیڈ فورڈ ماڈل کی وہ بس تھی جو چھوٹے قصبوں اور دیہات سے انسانوں اور جانوروں کو ایک ہی طرح ڈھونڈنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ 4 لڑکتے لڑکھڑاتے پہیوں پر قائم لکڑی اور فولاد کے ہلتے کھڑکھڑاتے ڈبے میں جب اللہ کی ساری مخلوق کو دبا دبا کے اور ٹھونس ٹھونس کے ایسے بھر دیا جاتا کہ واقعی مل دھرنے کی جگہ نہ رہے تو فرسٹ فلور یعنی چھت کی بکنگ شروع ہوتی تھی، اور اس میں جو مسافر کناروں پر رکھے جاتے تھے وہ اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے کہ موت برحق ہے، اور اگر ان کے لیے کسی جھٹکے سے لڑک کر فوت ہونا ہی لکھ دیا گیا ہے تو نوشتہ تقدیر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ بس موڑ کاٹ کے مین روڈ کے متوازی ایک ہوٹل ڈی فونس کے سامنے رک گئی جہاں ایسی ہی دوسری بس روانگی کے لیے تیار تھی۔ وہاں مجھے ایک ساتھ بہت سے سائن بورڈ نظر آئے، کچھ اتنے پرانے کہ ان کی تحریر کو شاید آثار قدیمہ والے پڑھ سکتے تھے۔ ایک نظر میں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ حروف انگریزی کے ہیں یا کسی اور زبان کے، تاہم کچھ بورڈ بہت واضح تھے اور ان کے تیر ایک ہی سمت میں پولٹری فارمز کی موجودگی کا پتہ دیتے تھے۔ میں نے گاڑی روکی تو نوجوانی میں توند نکال لینے والے ایک چگی داڑھی کے والے نے میری ناک کے سامنے ٹین صندوق میں سکے بجانے شروع کیے جس پر چندہ برائے تعمیر مسجد کے بعد لکھا ہوا تھا جنت میں گھر بناؤ ورنہ۔ میں نے کہا صوفی یہاں تو مجھے کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی۔ اتنی ڈٹھائی سے کہا مسجد ملتان روڈ پر بن رہی ہے اور چندہ جمع کر رہے اور تم لاہور شیخوپورہ روڈ پر۔ نیک کام کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ خفگی سے بولا۔ ٹھیک ہے لیکن یہ جنت میں گھر بناؤ ورنہ اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ ورنہ جہنم میں جاؤ۔ اس نے ٹین کا پرشور ڈبہ کھینچ لیا اور فوراً وہاں آ کے رکنے والی بس کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف کی کھڑکی میں سے ایک سیلز مین نے کھوئے ملائی والی لسی کا گلاس اندر پہنچا دیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ تقریباً شفاف دودھیا پانی کو میرے لبوں سے لگا دیتا جس میں مجھے کم سے کم ایک مکھی کی لاش تیرتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے گلاس لیا اور جب وہ مجھے لطف اندوز ہونے اور جان بنانے کی مہلت عطا کر کے چلا گیا تو میں نے لسی کو باہر انڈیل دیا۔ شاید اپنے علاوہ ایک شخص کو میں نے یہ ٹانک پی کے اللہ کو پیارا ہونے سے بچا لیا تھا جس طرح میرا خیال تھا، ورنہ پینے والے جوہر کا پانی پی پی کے بھی جی رہے تھے۔ لسی کا خالی گلاس واپس کرنے سے پہلے میں نے سیلز مین سے پوچھا کہ اس سڑک پر آگے کتنی مرغی کھانے ہیں۔ اس نے قیاس کی بنیاد پر حساب لگا کے جواب دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دراصل میں نے کبھی گنے نہیں، آتے جاتے روز دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا یعنی ادھر ہی رہتے ہو تم، ویری گڈ۔ لسی کا موجد یعنی اس کا باپ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے اپنا مٹکا لیے اونگ رہا تھا۔ میرے بات پر وہ چونک کے مسکرانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے لسی کو ویری گڈ کہا ہے۔ اس نے دوسرا گلاس اٹھا کے میری طرف ترغیب کے انداز میں بڑھایا۔ پرل پولٹری پروڈکٹ ادھر ہی ہے۔ میں نے 5 کا نوٹ ہاتھ میں رکھا۔ نوجوان سیلز مین نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں ہے، لاؤ پیسے دو جی۔ مجھے اس کے جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہاں کہہ کے اس نے اپنی جان چھڑائی ہے۔ جہاں ابھی ابھی آنے والی بس کھڑی ہانپ رہی تھی وہاں کچھ لوگ بس سے خارج کر دیے گئے تھے کیونکہ انہیں مخالف سمت میں فیصل آباد جانا تھا۔ ان میں ایک مدبر قسم کا اینک والا شخص بھی تھا جو ایک چارپائی پر بیٹھ کے اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پاس بلا وجہ خوار ہو کے واپس آنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ پتے کی تصدیق کر لینا بہتر تھا۔ میرے سوال پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دفعہ کرو جی پرل والوں کو، سب کو پتہ ہے ان کا کول کیا ہے، بے ایمان چور۔ ہم کلو میں 10 گرام اور اوپر ہی رکھتے ہیں کانٹے کو، اور ریٹ کا بھی یہی ہے، 2 روپے کم لگائیں گے ریٹ پہ۔ میں نے کہا اپنی شادی کے لیے چکن لینے میں ضرور آؤں گا کسی دن، مگر ابھی تو مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ اس نے ڈائری پھر کھول لی۔ آگے دیکھ لو، بورڈ نظر آ جائے گا، انگریزی پڑھنی تو آتی ہے نا۔ یہ بھی قطعی غیر دوستانہ تصدیق تھی، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کو چھوٹی سڑک پر ڈال دیا۔ سڑک کی چوڑائی معشوق کی کمر جتنی تھی۔ ہر چند کہیں کہ نہیں ہے سامنے سے نمودار ہونے والی ہر سواری کے ڈرائیور کی خوری اتنی بلند تھی کہ ہر بار مجھے ہی گاڑی کو دھول والے کچے راستے پر اتارنا پڑتا تھا۔ ایک بزرگوار جن کے سر اور چہرے کے سارے بال سفید تھے
اپنی ہم عمر سائیکل پر عین درمیان میں پیڈل مارتے نمودار ہوئے۔ کچھ جھٹکوں سے سائیکل کا انجر پنجر ہل رہا تھا، کچھ وہ خود رشے سے لرزہ بردام تھے۔ میں نے بروقت اندازہ کر لیا کہ گاڑی انہیں شاید اس وقت نظر آئے گی جب درمیانی فاصلہ 2 گز زمین کے برابر رہ جائے گا۔ پھر ایک بیل گاڑی آگئی جس کا پائلٹ انجن کو آٹو پر سیٹ کر کے بھوسے کے ڈھیر پر سو گیا تھا۔ خود کار بیل ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا کسی چمکتی دمکتی کار سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔